بھی آپ کی خدمت میں آج کی اس مناسبت سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے حوالے سے جو معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آج آپ نے جشن سنتے ہوئے اور بلکہ اپنی داد کو لکھتے ہوئے، آج تو ویسا ہی ہو گیا ہے کہ جیسے خداوند عالم انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے، تو آج جو اپنی داد کو جتنا لکھے گا وہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی، اور اس کو اتنا اچھے انداز سے لکھیں کہ تاکہ ان تک بھی یہ پہنچ جائے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ مولائے کائنات نے نہیں کسی اور نے پڑھایا ہے، وہاں ایسا لکھیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ آنے والا بھی معصوم ہے، ان کی والدہ بھی معصوم ہے، ان کے بابا بھی معصوم ہیں، ان کے بھائی بھی معصوم ہیں، اور ان کے نانا بھی معصوم ہیں، اور اس انداز سے لکھیں کہ انہیں یہ بتائیں قرآن مجید اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ ان کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو مطہر ہے، جو پاک ہے، جو پاکیزہ ہے، جو منزہ ہے۔ تو یطہرکم تطہیرا کا فرد موجود ہو اور پھر اس کی موجودگی میں کوئی اور آ کر جنازہ پڑھائے، مکتب اہل بیت میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہوگا تو وہ اس کا اپنا عقیدہ ہوگا۔ مکتب اہل بیت اتنا پاکیزہ مکتب ہے جو نہ گالی گلوچ دیتا ہے، نہ اپنی زبان کو آلودہ کرتا ہے، بلکہ مکتب اہل بیت کا تو اتنا عقیدہ اور رسپیکٹ ہے کہ جس مذہب کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے پیشواؤں سے پوچھا جائے۔ اگر مکتب اہل بیت کا عقیدہ کسی نے پوچھنا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کسی اور مسلک کا بندہ نہیں کرے گا، کسی اور مذہب کا بندہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو مکتب تشیع کے اکابر علماء، اتھینٹک علماء اور وہ برجستہ علماء آیت اللہ العظام جو ہیں، مراجع عظام اور دیگر جو برجستہ علماء کرام ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ قرآن کے نظر سے، اہل بیت کی نظر سے مکتب تشیع کا عقیدہ کیا ہے، اور اگر کسی اور مکتب کا عقیدہ ہوگا تو ہم قطعاً ان پر اپنا عقیدہ ٹھونستے نہیں ہیں، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کا جو عقیدہ ہوگا، ان کے جو لیڈران ہیں، جو پیشوا ہیں، وہ اسے زیادہ اچھے انداز سے پیش کر سکتے ہیں۔ مثلا اب کرسچین ان کا عقیدہ کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں، اب جوش ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے وہ بتا سکتے ہیں، ہم نہیں انٹرپریٹیشن کر سکتے۔ ایسے ہی اگر کوئی اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، جو جس مسلک کے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی مختلف مسالک ہیں، ہر مسلک کا بندہ اپنے مکتب اور اپنے مسلک سے وابستہ ہے، اسے نہ اسلام نے اجازت دی ہے، نہ اخلاق نے اجازت دی ہے، اور نہ ہی قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے امور میں، کسی کے ذاتی امور میں دخالت نہیں کر سکتے، تو چہ جائے کہ آپ کسی کے دینی امور میں دخالت کرنے لگ پڑیں۔ اور مکتب اہل بیت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ آج بھی ہمارے پاس وہ امام معصوم موجود ہیں جو دین کے بھی ضامن ہیں، قرآن کے بھی وارث ہیں، اہل بیت کے بھی وارث ہیں۔ یہ طرح امتیاز تو صرف مکتب اہل بیت کا ہے کہ جس کا مذہب آج بھی حیات بخش ہے، زندہ ہے، یعنی زندہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں نے کہا مر گیا، فلاں نے کہا مر گیا، فلاں نے کہا مر گیا، نہیں، ہم کہتے ہیں جس نے کہا وہ آج بھی زندہ ہے، جو کہنے والا ہے آج بھی زندہ ہے اور آج بھی تائید کر رہا ہے، اور جب پردہ غیب سے باہر آئیں گے تو پھر بھی وہی تائید کریں گے، انہی کی مانی جائے گی۔ تو آج آپ اس انداز سے، چونکہ میں نے آج دعائے مبارکہ افتتاح کے اقتباس کا جو ترجمہ کرتا تھا اسے بھی چھوڑ دیا ہے، تاکہ آج مختلف ظاہر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کو نارملی بہت کم بیان کیا جاتا ہے، دو ہی مواقع پر، یا 15 رمضان المبارک ہے یا پھر 28 صفر کو ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اگر 1 2 3 دن میں اگر نہ ہو سکا تو ایام ہائے لیالی قدر سے پہلے، لیالی قدر جو ہیں اس سے پہلے انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں گے، تاکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت سے
ہم اپنے رزق میں بھی برکت لے آئیں، ہم اپنی عمر میں بھی برکت لے آئیں، ہم اپنے کاروبار زندگی میں بھی برکت لے آئیں، اولاد میں برکت لے آئیں، گھروں میں برکت لے آئیں، امام کے نام سے برکت آتی۔ اور بس آپ اس انداز سے آج بلکہ سنیے نہیں، اس انداز سے لکھیے کہ یہ بات وہاں بہرحال ہر طور سے یہ وہاں تک بات پہنچ جائے، تاکہ بہت ہی اچھے پیرائے میں نے اس کو بیان کیا ہے، تاکہ یہ بات ان تک پہنچ جائے کہ اس مکتب کے ورثاء موجود ہیں۔ جب وارث ہو تو غیر وارث کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی بنیادوں میں دخالت کرے۔ اور سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ امام زمان کے جد اعلیٰ ہیں، جد بزرگوار ہیں، اور ان کے جد آبائے اجداد میں سے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اور امام حسن مجتبی خود فخریہ طور پر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب کو بھی چھپاتے ہیں، لیکن ہر معصوم نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت کو بیان کیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ایک جملہ جو میری نظر سے گزرا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، انا اشبہ الناس بجدتی خدیجۃ الکبریٰ من الناس، کہا لوگوں میں اور ہمارے خاندان میں سے جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا ہے وہ میں حسن مجتبی ہوں۔ اب یہاں روایت میں نہیں درج ہے کہ وہ جو شباہت آپ نے بیان فرمائی ہے وہ شباہت کیسی ہے، آیا علم کی شباہت ہے، حسن کی شباہت ہے، سخاوت کی شباہت ہے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سخاوت ہے؟ بہرحال لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ہے وہ فخری انداز میں فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ میں اب یہیں اسی لیے معروف ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان جو ہے وہ ہر جگہ دسترخوان لگتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے پاکستان میں، کراچی میں ہے، دیگر اور مقامات پر ہے، لوگ اپنے گھروں میں دسترخوان امام حسن مجتبی کا بندوبست کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسن مجتبی کے دسترخوان سے ظاہر ہے یہ عجیب بات ہے کہ امام کا رنگ بھی گرین ہے، سبز ہے، اور سبز کلر جو ہے اس میں ایک حیات کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا فلاں درخت خشک ہو گیا اور فلاں سرسبز ہے، شاداب ہے، یعنی سبزی کے اندر شاداب بھی موجود ہے۔ اور جو اپنے گھر امام حسن مجتبی کے دسترخوان کا اہتمام کرتا ہے، ضروری نہیں کسی کو بلائے، خود ہی، یہ تو دشمنوں کا اور اغیار کا کافی عرصے سے اعتراض رہا ہے کہ مکتب تشیع خود ہی وہ کھانا پکاتے ہیں اور خود ہی کھا جاتے ہیں اور اسے نام نیاز کا دے دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہی تو وجہ ہے، کرتے بھی ہم خود ہیں، لیکن ہم جو منسوب کرتے ہیں یہ نسبت ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ہی تو ہمارے مال میں برکت آتی ہے، ہمارے وجود میں برکت آتی ہے، امام کی برکات ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ اور آئیے اپنی گفتگو کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے برسلز میں 9:32 پر یعنی 9:32 پر افطار ہے، لیکن میں اس سے پہلے چھوڑ دوں گا، دعا بھی کریں گے۔ آج کوئی آدمی دعا دینے میں، آمین کہنے میں، دعا مانگنے میں بخل نہ کرے، اس لیے کہ آج روز عید کا دن ہے، روز آمد امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دن ہے۔ آج کے دن اہل بیت اطہار کے دن پہلی خوشی کا دن، یعنی کہ انا آتینا کل کوثر کا پہلا مصداق، کہ جو عرب رسول خدا کو تانے دیتے تھے، آج ان کے گھر امام حسن مجتبی تشریف لائے ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، یہاں دو چیزوں کا دفاع ہوا۔ امام حسن مجتبی کے آنے سے توحید کا بھی پرچار ہے اور نبوت کا بھی پرچار ہے، اور امامت کا تو ہے ہی ہے، ربوبیت کا بھی، اور اللہ پروردگار عالم کی توحید بھی بچی، پاک پیغمبر کی رسالت بھی بچی، اور امام علی علیہ السلام کی امامت بھی بچی۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف کوثر کے مصداق کے اول کی وجہ سے۔ وہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یعنی کہ
وہ افراد کہ جو مکتب اہل بیت کو داغدار کرنا چاہتے تھے کسی اعتبار سے اور اپنے نظریات کو اس کے اندر داخل کرنا چاہتے تھے، العیاذ باللہ کہ حضرت علی جو ہیں وہ خدا ہیں، نقل کفر نباشد، حضرت علی جو ہیں وہ ان میں غلو کے قائل کہ وہ اللہ اور ربوبیت کا درجہ دے دیا، جبکہ قرآن فرماتا ہے کل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ہاں کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ جو صفت ہے یہ رحمان کی ہے، یہ الہ کی ہے، یہ معبود کی ہے، یہ خالق حقیقی پروردگار کی ہے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد سے کم از کم یہ تو پتا چل گیا کہ لم یلد صرف وہ ذات ہے، لم یولد وہ ذات ہے۔ اگر علی کے گھر کوئی بیٹا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام العیاذ باللہ وہ امام ہیں، وہ بابا ہیں امام حسن مجتبی کے، وہ خدا کا درجہ نہیں رکھتے۔ اور حضرت علی خود اپنی مناجات میں فرماتے ہیں اے اللہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، اے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، اے اللہ علی سجدے کرتا 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 اس دنیا میں اتنے سجدے کرے کہ رحمان خوش ہو جائے، کس بات پر فخر کرے کہ تیرے جیسی ذات جو لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے، وہ علی کا رب بھی ہے، علی کا خالق ہے، علی کا مالک ہے، علی کا الہ ہے۔ تو توحید بچی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے آنے سے۔ رسالت کیسے بچی؟ وہ جو حضور کو تانا دیتے تھے آپ ابتر ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن امام حسن مجتبی جب اس دنیا میں تشریف لائے، قرآن کی روح سے امام حسن مجتبی رسول اللہ کے نواسے نہیں ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ ذُرِّيَّةٌ فِي صُلْبِهِ وَذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ علی بن ابی طالب، ہر نبی کی ذریت، ہر نبی کی اولاد، ہر نبی کی نسل اس کے اپنے صلب سے جاری ہوتی ہے، اور وہ ذریتی من صلب علی، اور مجھ محمد مصطفیٰ کی جو ذریت ہے وہ صلب علی سے جاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ابتر ہونے کا تانا دیتے تھے، امام حسن مجتبی آئے اور رسول اللہ کی نسل کو بچایا، نسل رسول کے ضامن۔ اور تیسرا امامت تو ہے ہی ہے جو اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اور البتہ ایک اور دقیق نقطہ عرض کروں، آپ ان ایام کو دیکھیں، پہلے ماہ رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، رمضان میں بھی 15 رمضان جو آج کا دن ہے، اور اس کے 3 دن بعد یعنی 16، 17، 18 یعنی شب 19 یعنی 19 رمضان کی رات سے لیالی قدر شروع ہیں، شب قدر کی راتیں شروع ہیں۔ احتمال ہے 19 کی ہو، 21 کی ہو، 23 کی ہو، البتہ احتمال قوی جو ہے وہ 23 کا ہے، لیکن آپ 19 اور 21 کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے کہ آپ ان راتوں کو اعمال لیلۃ القدر نہ کریں، نہیں، ممکن ہے یہ بھی ہو۔ تو کہا اس کے بعد نزول قرآن ہے، لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ قرآن صامت نازل ہو رہا ہے۔ اب یہاں اس بات کو دیکھیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یعنی یہ درجہ بدرجہ، پہلے حضرت علی علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے رجب میں، وہ مہینہ، دوسرا رسول اللہ کا، تیسرا اللہ کا مہینہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینوں کی ترتیب جو ہے، مہینوں کی ترتیب تو کسی شیعہ نے نہیں بنائی، کسی مسلمان نے نہیں بنائی۔ مہینے کی ترتیب کس نے بنائی ہے کہ پہلے رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینوں کی ترتیب بھی اللہ نے ایسے رکھی ہے کہ اگر اللہ کے مہینے تک جانا چاہو تو پہلے رسول اللہ کے مہینے میں آؤ،
اور रसूलुल्लाह के महीने में अगर आना चाहो तो पहले अली के महीने में आओ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिसालत तक जाना चाहता है तो पहले विलायत के जरिए से जाए, जो विलायत के दरवाजे से दाखिल होगा वही रिसालत तक पहुंचेगा, और जो रिसालत तक पहुंचेगा वही दर हकीकत तौहीद तक पहुंचेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचेगा। और 15 रमजानुल मुबारक को जब इमाम हसन मुज्तबा की आमद हुई है और 3-4 दिन के बाद नुज़ूल कुरान है, कुरान सामित है, इसका मतलब यह है कि कुरान सामित दिल में आता तब है कि उससे पहले कुरान नातिक इमाम हसन मुज्तबा की मोहब्बत दिल में हो। और ये हिकमत परवरदिगार क्या है वो रहमान जानता है, लेकिन इसमें एक इक्तिबास ये हो सकता है, एक राय ये हो सकती है कि अल्लाह चाहता है कि कुरान सामित में उसके दिल में उतारूंगा कि जिसका दिल पहले मोहब्बत इमाम हसन मुज्तबा से ततहीर पा चुका होगा। यानी जब तक किसी का दिल मोहब्बत हसन मुज्तबा से पाकीज़ा ना होगा, अल्लाह कुरान सामित को उसके दिल में कभी जगह नहीं देगा, कभी जगह नहीं देगा। और यहां मुख्तलिफ मैंने कहा कि कहां से शुरू करूं और कहां से ना करूं, तो मैंने जिस आयत मजीदा का इंतखाब किया है वो सूरह मुबारक हदीद की आयत है, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि आज मैं कुरान मजीद से वो आयात कि जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शान में है, चूंकि आयात की मुख्तलिफ दर्जाबंदी है, कुछ आयात हैं जो पूरे अहले बैत को शामिल हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, हज़रत अली मुर्तज़ा की ज़ात शामिल है, जनाब फातिमा ज़हरा हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम हैं। कई आयात ऐसी हैं जो सबको शामिल है, और कई आयात हैं जो सिर्फ रसूलुल्लाह के साथ खास हैं, कई आयात हैं जो जनाब फातिमा ज़हरा के साथ खास हैं, कई आयात मौला अली मुर्तज़ा के साथ खास हैं, कई आयात हैं जो हसनैन शरीफैन के साथ खास हैं। लिहाजा यहां उलमाए किराम ने जहां फ़वाइल और मनाक़िब में लिखा है वहां हसनैन शरीफैन के लिए 2 मौज़ूआत का इंतखाब किया, वो औसाफ के जो दोनों भाइयों में मुश्तरक हैं, जो कंबाइन हैं, दोनों में पाए जाते हैं, फिर वो सिफात के जो अलग अलग हैं, यानी वो इम्तियाजात, वो खुसूसियात जो इमाम हसन मुज्तबा के अलग हैं, इमाम हुसैन के अलग हैं। तो जिस आय मजीदा का मैंने इंतखाब किया है उसमें दोनों शहजादों की बात खुलकर यानी वाज़ेह तौर पर बयान हुई है, और जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अच्छा, यहां एक और हदीस मुबारक सुन लीजिए। जब भी कुरान मजीद में, ये तो हदीस मुसल्लम है कि जब भी कुरान में लफ्ज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो उसका मिस्दाक और उसका सरताज हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसलिए कि वो कुल्ले ईमान है। अब अल्लाह किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसे मुसलमान को तो डायरेक्ट खिताब करने से रहा, इसलिए कि कुरान क़यामत तक की किताब है। कुरान को जब खिताब करना है, अल्लाह जब मुखातब को तलाश करता है तो ऐसे को तलाश करता है जो कमा हक़्क़ुहु 100% उसका मिस्दाक हो। उसका मिस्दाक मीन कि जिस पर यह आयत अप्लाई हो सके, मुंतबिक हो सके, फिट हो सके। लेकिन हमारा जो ईमान है लूला लंगड़ा, सुबह किसी और हालत में, शाम को किसी और हालत में हम कहें कि अल्लाह की ये आयत हमसे ही मुखातब है, किसी और से नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि फिर कुरान में सुकम है। तो लिहाजा जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान की बात आई है, उसका मुकम्मल मिस्दाक हजरत अली अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है, इसलिए कि वो कुल्ले ईमान है। वहां ना कुफ्र की रसाई है, ना निफाक की रसाई है, और ना ही फिस्क और फजूर की रसाई है, और ना ही शिर्क की रसाई। वो कामिल, मुकम्मल, अकमल और मुकम्मल ईमान है। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा जब कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे तो जब भी कुरान तिलावत करते फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब इस आयत पर आते तो ठहर जाते, ठहर कर एक जुमला इरशाद फरमाते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये कब कहा जाता है? ये कहा जाता है जो हजरात हज पर जाते हैं, उम्रे पर जाते हैं, जब वो उम्रा बांधते हैं यानी इहराम बांधते हैं उम्रे का, मस्जिद शजरा में जाकर वहां या किसी और मीकात से वो दाखिल हों, जब भी इहराम बांधते हैं तो ये अल्फाज कहना वाजिब हैं
तलबिया जिसे बोलते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसका मतलब यह है, ऐ अल्लाह मैं आ गया, तेरे सामने हाजिर हो गया, तेरे सामने हाजिर हो गया। ऐसे नहीं सिर्फ जुबानी हाजिर नहीं, पूरे वजूद के साथ हाजिर हो गया। तो इमाम हसन मुज्तबा यहां फरमाते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लब्बैक, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई आयात का मिसदाक है या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, तो इमाम हसन मुज्तबा की जात है, और इमाम हसन मुज्तबा के बाद इमाम हुसैन है, और ऐसे ही आइम्मा। और आज भी यही आयत जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब आता है तो यकीनन मेरी अकीदत है, तफासिर में मैंने कहीं नहीं देखा, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, जहां इमाम कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यकीनन इमाम ज़माना फरमाते होंगे, इसलिए कि बक़ैद हयात जो इमाम हैं और कैद जो मिसदाक अतम है वो इमाम ज़मान की जात है, और वो फरमाते होंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसलिए कि हमारे कुरान पढ़ने में और इमाम ज़माना के कुरान पढ़ने में बड़ा फर्क है, इसलिए कि वो डायरेक्ट मुखातब हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, और वो वारिस कुरान हैं, और हम जो हैं हमारे तक जो खिताब आता है उनके जरिए से होकर हम तक आता है। और फरमाते हैं लब्बैक ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। इसका मतलब यह है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इन आयात को अपने ऊपर मुंतबिक करते थे, महजर खुदा में रखते थे। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला से डरो, परहेजगार हो जाओ। आमिनू बिरसूलिही, अपने रसूल पर ईमान ले आओ। अब यहां दो बातें हैं, और कल ही मुझे हमारे एक बड़े मोहतरम हैं, करम फरमा हैं, उनका फोन आया, तो मैंने ऐसे ही उनसे बौनवाने मिजाज पूछा, मैंने कहा हमारी गुफ्तगू तवील हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो कभी आप उसे छोड़ देते होंगे? कहा नहीं, आप ऐसे जोड़ के सिलसिलावार गुफ्तगू आप करते हैं कि हम उसे छोड़ नहीं सकते। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि आपकी जरा नवाजी है, ये सिलसिलावार ही एक एक नुक्ता आपकी खिदमत में आगे अर्ज कर रहा हूं। पहले आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमान वालो जब कहा जाता है उसका मतलब यह है कि वो अल्लाह पर ईमान रखता है, रसूल खुदा पर ईमान रखता है, कुरान मजीद पर ईमान रखता है। लेकिन जो एक बंदा साहिब ईमान है, अल्लाह उसे दोबारा फिर क्यों कह रहा है आमिनू बिरसूलिही? आयत में दूसरी दफा आया कि रसूल, मेरे रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। इसका मतलब यह है कि पहले वाला ईमान सही नहीं है, अल्लाह तजदीद ईमान चाहता है, तजदीद चाहता है। तजदीद का माना क्या है कि उसे दोबारा तजदीद करे, उसको दोबारा फिर से ईमान लाए। और फिर फरमाया युअतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें अपनी रहमत के दो टुकड़े दिए। किफल जो हजरात अरबी ममालिक में हैं, स्टेट में, वो जानते हैं कि कफील कौन होता है, इसलिए कि कफील वहां कोई आदमी डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकता, कोई जॉब नहीं कर सकता, उसे किसी कफील के अंडर रहना पड़ता है, जो उसकी श्योरिटी दे, सिक्योरिटी दे, उसके अंदर ही सारे मामलात होते हैं उसके। तो कफील उसे कहते हैं कि जो किसी की कफालत करे, जेरे कफालत हो, यानी जो उसकी निगरानी करे, जिसके जो सरपरस्त हो। कहा कि और फिर किफल, किफलैन होता है दो। कहा कि मैंने तुम्हें अपनी रहमत के दो पलड़े अता किए हैं, किफल अता किए हैं। और फिर फरमाया वयजअल लकुम नूरन, और उसके साथ तुम्हें एक नूर दिया है, वही तमशून बिही, और उस नूर के साए में तुम चल सको। यगफिर लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुन रहीम, अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है। अब यहां इस रवायत में जब मासूम से पूछा गया किफलैन से मुराद क्या है, जाहिर है अल्लाह का तज़किरा अलग आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, ईमान मुकम्मल हो गया। आमिनू बिरसूलिही, दोबारा कहा रसूल खुदा पर ईमान ले आओ, रसूल खुदा का ईमान आ गया। अब दो बातें हैं, युअतिकुम किफलैन मिन रहमति, मैंने अपनी रहमत के दो टुकड़े अदा किए हैं। दो क्या हैं? तो जब मासूम से पूछा गया इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, आपने फरमाया इस किफलैन का मतलब है अल हसन वल हुसैन, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह की रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है। और उनकी रहमत के साए में अल्लाह ने जो दो बराबर सिबत, दो बराबर टुकड़े जो रहमत के अता किए हैं, वही किफलैन हैं, अल हसन वल हुसैन।
ایک کا نام امام حسن مجتبی ہے اور ایک کا نام امام حسین شہید کربلا ہے. اور پھر فرمایا یجعل لکم نورا، اللہ نے تمہیں ایک نور دیا ہے. کہا معصوم نے کہ اس نور کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا النور المراد من النور علی ابن ابی طالب، کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. تمشون بہی، کہ جس کے دل میں نور علی ابن ابی طالب کی شمع روشن ہوگی، روز معاشر اسی کی پیشانی سے نور نکلے گا، جس نور کو دیکھ کر وہ جنت کی سمت راستہ طے کرے گا، جنت کی سمت راستہ طے کرے گا. لیکن جس کے دل میں شمع نورانی علی ابن ابی طالب روشن ہی نہیں ہے، وہ کیسے جنت کے راستے کو طے کر سکتا ہے؟ تو کہا یہ کفلین الحسن والحسین ہیں، اور قاما او قادا دونوں برابر ہیں، عصمت میں بھی برابر ہیں، شجاعت میں بھی برابر ہیں، علم میں بھی برابر ہیں، اور فضیلت میں بھی برابر ہیں، اور دونوں کے والدین معصوم ہیں، دونوں کو یہ شرف حاصل ہوا. یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی اور ایک روایت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رسول خدا نے اپنے زانو پر بیٹھایا ہوا تھا تو کہا ایک مفاخرہ ہے، تو کہا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ نے مجھے جیسے والدین عطا کیے ہیں ایسے آپ کو نہیں کیے. جناب آمنہ کا بڑا مقام ہے، حضرت عبداللہ کا بڑا مقام ہے، لیکن منصوص من اللہ اگر کوئی والدین ہیں تو وہ حضرت امام حسن کے ہیں اور حضرت امام حسین کے ہیں. اور پھر فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آئیے میں اپنی اس گفتگو کی طرف آتا ہوں. آج کے اس آمد حضرت امام محمد حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 4-5 روایات عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ کافی طولانی ہو جائے گا. ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ کتاب مشارق میں حذیفہ بن یمان نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ خاص طور سے میں اس روایت کو نام اس لیے لے رہا ہوں، بتا رہا ہوں چونکہ حالت روزہ میں روایت کو احتیاط سے پڑھا جاتا ہے. جب تک آدمی آنکھوں سے دیکھے نہیں، اگر معصوم سے غلط آپ کوٹ کریں گے تو آپ کا روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. اور وہ افراد کے جو ہمارے سوشلسٹ ہیں یعنی سوشل میڈیا والے ہیں، وہ جب کسی کے فرمان کو لائک کرتے ہیں تو ماہ مبارک میں پرہیز کریں، بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، یا بغیر اس تحقیق کے کہ جس آدمی نے آپ کو فارورڈ کیا ہے وہ ذمہ دار آدمی ہے، وہ غلط بات شیئر نہیں کرتا، وہ تحقیق کرتا ہے، پھر آپ اس کی بات کو آگے جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے تحقیق نہیں کی اور وہ غلط ہو گیا، اور کئی کتابیں ایسے فرضی نام کی کتابیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے وہ چیز اگر آپ نے درج کر دیا، آج کل بہت سی ایسی چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں کہ اقوال زریں آپ جانتے ہیں، اقوال زریں کوئی معصوم کا کلام نہیں ہے. کوئی شیخ سعدی کا ہے، کوئی بو علی سینا کا ہے، کوئی سکندر اعظم کا ہے، کوئی کسی اور کا ہے. تو وہ کسی کو کوئی فرمان پسند آ جاتا ہے تو وہ اسے منسوب کر دیتا ہے کہ کسی نے یہ کہا. اگر ایسی بات ہے تو خاص طور سے رمضان المبارک میں روزے کے دوران یعنی سحری سے لے کر افطار تک جہاں روزہ کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ آپ اللہ، اس کے رسول، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور احتیاط ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ ایسی چیز کو منسوب کریں جو ان سے منسوب نہ ہو. لہذا غور و فکر سے آپ لائک والا جو آپ کا انگوٹھا ہے اس کو بڑی احتیاط سے، اس لیے کہ لائک کے پیچھے آپ کے روزے کی صحت اور اس کے درست ہونے کا راز چھپا ہوا ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا اور پکڑ کے لوگوں کے سامنے لے آئے. امام حسن مجتبی کو لوگوں کے سامنے لے آئے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ امام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ کسی اور نے پڑھایا اور ان کو یہ دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، وہ کسی طریقے سے وہ داخل کر رہے ہیں اس کو. لیکن یہ بتائیے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ بھرے مدینے میں گھر سے نکلا تھا، جا کہاں رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف جا رہا تھا.
تو بس میں صرف اتنا عرض کروں گا، مجھے یہ بتائیے کہ جنازہ امام حسن مجتبی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے شایان شان سلوک ہوا یا توہین ہوئی؟ اگر توہین ہوئی ہے تو وہ کس نے کی ہے؟ یہ تاریخ میں چیزیں موجود ہیں، اگرچہ کوئی کسی سے متفق نہ ہو لیکن سوچ سکتا ہے کہ امام حسن مجتبی جن کا اتنا مقام ہے، رسول اللہ اٹھاتے تھے، جن کو مجمع میں لے جاتے تھے. ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانوں پر سوار کیا ہوا تھا اور مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، اور ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہے. یعنی اس نے تو حضور سرور کائنات کو، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ خوش آمد کرنا چاہیے، کہ رسول پاک کو کہے کیا اچھی سواری ہے، بہترین سواری ہے آپ کی. لیکن حضور سرور کائنات سمجھ گئے تھے کہ یہ کس چینل سے بول رہا ہے، یہ کس زاویے سے بول رہا ہے. حضور نے فوراً ڈانٹ دیا. یہ وہ روایت ہے کہ جو صرف مکتب تشیعی عالم اسلام کی تمام بکس میں موجود ہے. ڈانٹ دیا، کہا اے کہنے والے، میں یہی کہہ سکتا ہوں اچھے انداز میں بیان کرنے کے لیے کہ اے کہنے والے، یہ نہ کہو کہ سواری اچھی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ سواری اچھی ہے. سب کو پتا ہے اللہ کے بعد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑا کوئی نہیں ہے. حضور بتانا چاہتے تھے یہ جو میرے شانے پر ہیں، بلکہ اپنے جملے کو تبدیل کرو. یعنی اس کی نظر تھی کہیں اور، کہ آپ کی شان کتنی اعلیٰ ہے، آپ کی سواری کتنی اعلیٰ ہے. حضرت نے جواب دیا، فرمایا ایسے نہ کہو سواری اعلیٰ ہے، یہ کہو سوار کتنے اچھے ہیں. یہ حضور بتانا چاہتے تھے کہ میرے شانوں پر صرف یا حسن مجتبی کی جگہ ہے یا حسین شہید کربلا کی جگہ ہے. میرے ان شانوں پر جو بیٹھا ہے وہی لائق امامت ہے، وہی لائق خلافت ہے. یہ حضور متوجہ فرما رہے تھے اسی شخص کو کہ دیکھو یہ جو میرے شانوں پر بیٹھے ہیں یہی میرے جانشین ہیں، یہی میرے خلیفہ ہیں، یہی میرے وسیع ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے قصیدے پڑھتے پڑھتے آپ یا خود یا کسی اور کو جانشین بنا دینا، یہ جانشینی کا حق رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی نے یہ تو اس شخص کو کہا. ایک اور مرتبہ جب کوئی اور حضور کے منبر پر بیٹھا تھا کسی وقت، تو روایات میں ہے کہ امام حسن مجتبی نے اسے جا کر کہا اتر جاؤ میرے بابا اور میرے نانا کے تخت سے، منبر سے اتر جائیے. کہا کیوں؟ اور انہوں نے بھی آگے سے کوئی ہیلا حجت نہیں کی. انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں یہ آپ لوگوں کا ہی ہے، یہ آپ کے نانا کا ہے، آپ ہی اس کے وارث ہیں، آپ ہی اس کے لائق ہیں، آپ ہی شایان شان ہیں. ساری چیزیں بتاتی ہیں کیا؟ تو جن کو حضور اپنے شانوں پر اٹھا رہے ہیں وہ لائق احترام ہیں یا نہیں؟ چونکہ آج باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ بس طول و تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، دو ٹوک بات کریں، یس یا نو میں مانو. چونکہ آج یہ جو لمبی ڈسکشن ہے یہ ہے وہ ہے، ایسا یس یا نو بتائیے. امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ نے شانوں پہ اٹھایا یا نہیں؟ یس یا نو؟ یس. دوسرا کوشچن، کیا امام حسن اور امام حسین کے علاوہ کسی اور کے بچے کو رسول نے اٹھایا اپنے شانوں پر؟ یس یا نو؟ نو. جب نو ہے تو پھر یہ رسول کے شانے یا علی مرتضی کے لیے مخصوص ہیں یا حسنین شریفین کے لیے مخصوص ہے میرے دوستو. تو جو رسول اللہ کے شانوں پر آتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور آ جاتا تو حضور کے شانوں پر تو وہ توہین رسالت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ یطہرکم تطہیرا کا مصداق نہیں ہے آنے والا، اور حضور ہے یطہرکم تطہیرا کا مصداق. جب غیر طاہر پر آئے گا تو توہین ہوگی. لیکن علی مرتضی کو کیوں سوار کیا رسول اللہ نے؟ فرمایا اس لیے کہ میں بھی طاہر ہوں، یہ بھی طاہر ہے. حسنین کو کیوں سوار کیا؟ کہا جیسے میں طاہر ہوں ویسے یہ تو طاہر ہے. اور پھر اس لیے سوار کیا، حضور نے بتایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی جو آیت مبارکہ ہے، یہ ایک ہی آیت ہے
جو رسول اللہ کی طہارت پر بھی گواہ بن رہی ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کی طہارت پر بھی شاہد ہے، جو امام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طہارت اور منہ بولتا ثبوت ہے، اور حسنین شریفین کی طہارت پر بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اب اس کی طول و تفصیل ہے، وہ آج میں بہت سارا میں نے ڈیٹا پرنٹ کیا ہے، لیکن میں آج نہیں پہنچ سکوں گا وہاں۔ تو وہاں جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے چادر اوڑھی، سب کو اوڑوایا اور اس کے نیچے سارے بیٹھ گئے، اور حضور نے پھر تعارف فرمایا، ہا اولائے اہل بیتی، یہ وہی حدیث قصہ ہے، انہوں نے کسی اور انداز سے بیان کیا ہے، اور حدیث قصہ میں جو خود جناب صدیقہ طاہرہ سے ہے، اور یہاں کہ جو قرآن یطہرکم تطہیرا کا مصداق کہہ رہا ہے جناب فاطمہ الزہرا کو، اور حدیث قصہ بھی مروی ہے جناب فاطمہ الزہرا سے، اور جو حدیث قصہ کی افضلیت کا قائل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب فاطمہ الزہرا کی عصمت کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں حدیث قصہ کے شروع میں، رویہ ان فاطمہ الزہرا، رویہ ان فاطمہ الزہرا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو روایت کیا ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، اور وہ یہی آیت تطہیر کا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا، بس یس اور نو میں کہ حضور نے اپنے شانوں پہ امام حسن اور حسین کو اٹھایا یا نہیں، یس یا نو؟ یس۔ اب مجھے بتائیے کہ جب امام حسن مجتبی کا جسد خاکی جا رہا تھا روضہ رسول کی طرف، آگے سے توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یس یا نو؟ یس ہوئی۔ اب مجھے بتائیے، یہ امام حسن کی توہین رسالت نہیں؟ ظاہر ہے امام حسن مجتبی خود فرماتے ہیں، اور ابھی میں عرض کرتا ہوں لوگوں کے سامنے جو آ کر حضور سرور کائنات نے خود ارشاد فرمایا، دیکھ لیجیے حدیث سنیے کہ جب حضور امام حسن مجتبی کو سامنے لے آئے، حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کے سامنے جب لائے امام حسن مجتبی کو، اور فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ھذا ابن علی ابن ابی طالب، امام حسن کو سامنے کر کے فرماتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب کا فرزند ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَعْرِفُوهُ، جس کا معنی یہ ہے اے لوگو جتنے بیٹھے ہو سب جان لو کہ یہ کون ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، حضور فرماتے ہیں کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی اہل بیت کا فرد نہیں ہے، کوئی صحابہ کرام میں سے نہیں ہے، کوئی دیگر عرب قبائل میں سے نہیں ہے، نہیں، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس اور میری جان جس کے دست قدرت میں ہے، وہ کس کے دست قدرت میں؟ اللہ کی۔ فرمایا اس کی قسم، یعنی اللہ کی قسم کیا؟ کہ انہو نفسہو الجنہ، کہ یہ جو حسن مجتبی ہیں خود بھی جنتی ہیں، وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ، اور جو امام حسن مجتبی سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ تیسرا سینٹنس سنیے گا، محب و محبی ہے فی الجنہ، جو امام حسن کے محبوں کو پسند کرے وہ بھی جنتی ہے۔ امام حسن مجتبی خود جنتی ہیں، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے، اور جو امام حسن مجتبی سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرے محبان امام حسن سے، وہ بھی جنتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو امام حسن مجتبی کے جنازے کے ساتھ اگر توہین ہو تو مجھے بتائیے نہ وہ محب امام حسن میں سے ہے، ظاہر ہے امام حسن مجتبی سے پیار نہیں کرتا، اگر کوئی پیار کرے تو کبھی توہین نہیں کرے گا۔ دوسری بات، نہ تو امام حسن سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی وہ ان سے محبت کرتا ہے جو امام حسن سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ امام حسن مجتبی کے جنازے کے ساتھ ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو الفضل العباس تھے، جناب امام حسین علیہ السلام تھے، اور باقی حضرت علی کے بیٹے تھے، اور یہ جب سارے بیٹے موجود تھے، اور اس وقت کیا ہوا کہ یہ جو سارے موجود تھے یہ سارے محبان امام حسن میں سے تھے، جو ان کو بھی نہیں مانتا، جوانان جنت کے سردار کو بھی نہیں مانتا، تو یقیناً یہ بات کس زمرے میں آتی ہے
یقیناً یہاں دو ٹوک کی فیصلہ ہے، توہین ہو سکتی ہے، تو تاریخ کے اوراق میں یہ چیز موجود ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے، اور وہ جس بھی تاریخ میں سے آپ دیکھنا چاہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ لہذا امام حسن مجتبی ایک اور جگہ رسول اللہ، ابھی اتنا وقت ہے کہ میں یہی روایات پیش کروں گا۔ جامع ترمذی، کتاب جامع ترمذی میں فضائل احمد شرف المصطفیٰ، جو فضائل کا باب ہے، اور فضائل سمعانی اور امالی ابن شریح اور امالی ابانا بن بطا، ان میں نقل ہوا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا۔ پہلے انڈیویجولی تھی، جو مخصوص تھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے، ابھی جو یہ روایت ہے یہ دونوں شہزادوں کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دو سے جو محبت کرتا ہے، یعنی کن سے؟ امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا سے۔ وَأَبَاهُمَا، جو ان دونوں کے بابا ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو شہزادے اور دو ان کے والدین، یعنی امام علی اور جناب فاطمہ الزہرا۔ اباہما و امہما، یعنی ان کے بابا اور ان سے جب محبت کرتا ہے، کتنے بندے ہو گئے؟ 5۔ فرمایا کان معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جنت میں اس کا درجہ اور مجھ مصطفیٰ کا درجہ برابر ہوگا، یعنی وہ میرے درجے کو پائے گا۔ یعنی یہاں درجے سے کیا مراد ہے؟ یعنی حتماً وہ مقام اور منزلت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یعنی قرب رسالت ملے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتا ہے، اور جو حضرت علی اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہے، یہاں پھر کہوں گا جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اذیت کا باعث بنے، وہ قطعاً جناب زہرا سے محبت نہیں کرتا۔ جو امام حسن مجتبی کو اذیت دے، قطعاً وہ امام حسن سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دے، اب جیسے ایام شہادت آ رہے ہیں آگے، اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابن ملجم جو ہے، ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے یہ پہلے حضرت علی کے چاہنے والا تھا اور پھر بعد میں بدل گیا۔ اب اس نے جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نقصان پہنچایا اور وہ جو ضرب لگائی اور شہادت ہوئی، کیا وہ امام علی سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، وہ پیسے کی محبت تھی۔ یہ تو میں نے ایک مصداق بتایا ہے کہ پیسے کی محبت میں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اذیتیں دی گئی ہیں، اور ایسے ہی کئی ایک روایات ایسی ہیں کہ جن میں خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ بعض جگہوں پر تو جو حضور کو زہر دے رہے ہیں، کیا وہ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اور ایسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مقابل میں یزید، اب جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یزید محب امام حسین میں سے ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو حضور کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ جنت میں میرے ساتھ آپ فرماتے ہیں من احبنی، جو میرے سے محبت کرے، ومن احب ہذین، ان دو پر محبت کرے، سے محبت کرے حسن اور حسین علیہ السلام سے، اور وآباہما، ان دونوں کے بابا سے اور ان دونوں کی والدہ سے، وہ جنت میں میرے ساتھ وہ مقام رکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ جس میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ بات چلیں آج یہاں تک میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ انتہائی معروف روایت ہے، اگرچہ دونوں میں فضائل برابر ہیں شہزادوں کے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی امام حسن مجتبی اور امام حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہاں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جب حضور ارشاد فرماتے تھے یہ حدیث مبارکہ،
تو 4 سال کے امام حسین تھے اور 5 سال کے امام حسن مجتبی تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، کیا حضور کی بات میں کیا کوئی یہ شائبہ جا سکتا ہے؟ یعنی 1% بھی آپ کہہ لیں، 1 کا بھی جتنا بھی کہہ لیں، کیا یہ جا سکتا ہے کہ حضور سرور کائنات حقیقت سے ہٹ کر گفتگو کریں؟ یا العیاذ باللہ، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور سرور کائنات آخری ٹائم پر جب قلم دوات مانگا تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت کو قلم دوات نہیں دینی، اس لیے کہ حضرت کو العیاذ باللہ وہ ذہنی مرض میں مبتلا ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ رسول خدا کہ جب حالت صحت میں جب سوتے ہیں تب بھی اللہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا، قطعاً کوئی رائے نہیں جو اس بارے میں سوچے کہ حضور سرور کائنات کے دل کا آپریشن کیا معراج پر لے جانے کے لیے، تطہیر کرنے کے لیے، پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے پہلے دل کو پاک کیا، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ مکتب اہل بیت اس کو تسلیم نہیں کرتا، کسی کی بات میں نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ مکتب اہل بیت جو ہے وہ پاکیزہ مذہب ہے۔ گالی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلیظ لفظ ہی صرف استعمال کرنا ہے۔ جو شخصیت جتنی بلند ہے اس کے شایان شان اگر لفظ نہ ہو تو وہ بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی ادب کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب حضور سرور کائنات کی ذات بابرکت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہوں کہ آپ کو العیاذ باللہ ہذیان ہوا، اور بعض کتابوں میں کسی نے لکھ بھی دیا، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہنے والے نے اپنی توہین کرا لی ہے، لیکن حضور سرور کائنات کی عزت میں، آپ کی توقیر میں، آپ کی منزلت میں، آپ کی فضیلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو آپ جب یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرما رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، بلکہ لاسٹ رمضان ٹرانسمیشن کا پروگرام تھا، اور اس میں ایک بات جو چلی تھی پھر پورا سال چلتی رہی کہ ایک شیعہ عالم دین نے یہ گفتگو کی اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء ما سلف سے جو ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر باقی انبیاء ما سلف سے جو ہیں وہ منزلت میں درجہ بلند رکھتے ہیں۔ تو اس پر بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی، بہت ساری بہرحال لوگوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے رائے دی، لیکن اب پھر رمضان المبارک ہے۔ میں آپ کو ایک جملے کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور اسی پر انشاءاللہ میں آج کلوز کر دوں گا کہ جب حضور ارشاد فرما رہے تھے امام حسن مجتبی 5 سال کے تھے اور امام حسین علیہ السلام 4 سال کے تھے، حضور نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور امام حسین بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا حضور نے یہ بات ایسے چاپلوسی میں العیاذ باللہ یا کسی کی برانگیختگی میں کسی کو خواہ جسے ہم کہتے ہیں پمپ لگانا، جھوٹی عزت بڑھانا، اس کے لیے کہا نہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار آدمی ہیں دین کے، جو کہ اللہ کے بعد پوری انسانیت کے دین اور تا قیامت، صبح قیامت تک اگر کوئی مسلمان ہے تو اسی پیغام کو مان کر مسلمان ہے۔ حضرت نے جب یہ کہا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیا حضرت کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس جنت میں جس کا سردار میں حسن کو بنا رہا ہوں، جس کا سردار میں حسین کو بنا رہا ہوں، اسی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، اسی جنت میں حضرت حوا ہیں، اسی میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت ایوب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کیا حضور کو معلوم نہیں تھا؟ ظاہر ہے جو ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے چلا گیا، جو نیک ہے وہ جنت میں اس کا مقام ہے، اور یقیناً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ظاہراً بقید حیات نہیں رہے وہ جنت میں ہیں، ان کا مقام جنت میں ہے، اس لیے کہ انبیاء اللہ کے مقرب ہیں، ان کا مقام سوائے جنت کے کہیں نہیں ہے۔ تو کیا جب حضور نے ارشاد فرمایا تو کیا حضور کے علم میں نہیں تھا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، یعنی میرا سوال یہ ہے، کیا حضور کے علم میں نہیں تھا؟ یس یا نو؟ اگر آپ کہتے ہیں نو تو پھر آپ کا سارا قرآن میں ہر جاتا ہے، سارے کے سارے دین میں ہر جاتا ہے، تو لا محالہ آٹومیٹیکلی اس کا جواب ہے یس، حضور جانتے تھے۔ جب جانتے تھے
کہ اسی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں, اسی میں حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت موسیٰ ہیں. جب حضور جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور جانتے ہیں تو حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ جس جنت کے جوانوں کا سردار میں جسے بنا رہا ہوں, یہ نہیں کہا کہ جنت میں جائے گا تو سردار بنے گا, نہیں, ابھی سے ان الحسنہ, ان کا معنی ہوتا ہے جملہ اسمیہ بھی ہے اور اس پر حرف مشبہ بالفعل داخل ہے, یعنی ان الحسنہ, یعنی بے شک یہ حسن والحسین ابھی ہیں, ہوں گے نہیں. یہ مقام حصولی نہیں ہے, اقتباسی نہیں ہے کہ محنت کریں گے تو حاصل ہو جائے گی, تجارت کریں گے تو کما لیں گے. یہ امام حسین اگر کربلا میں شہید ہوں گے تو بعد میں سردار بنیں گے جوانان جنت کے, یا امام حسن مجتبی کو زہر دی جائے گی تو اس کے بعد شہادت کے وہ جوانان جنت کے سردار بنیں گے. نہیں, کہا یہ شہادت دیں یا نہ دیں, یہ اللہ نے انہیں سردار بنایا ہے اور ابھی سے بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے تو اسی وقت فائنل کر دیا کہ میرے, آپ تو بات کرتے ہیں مولا علی افضل ہیں یا نہیں, رسول اللہ کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق تو حسنین شریفین بھی حضور سرور کائنات کے علاوہ باقی انبیاء سے مرتبے میں بلند نظر آ رہے ہیں. اور اس سے اوپر کی بات سنیے, آگے کی حدیث جو مبارک ہے وہ کمپلیٹ یہ ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور آگے حصہ سنیے اور اپنے دل کو باغ باغ اور حشاش بشاش ہو جائیے, اپنے ایمان کو تازہ کریے. کہا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, یہ تو انبیاء گزشتہ ماسلف انبیاء سے افضل لگے چلے آ رہے ہیں, لیکن اگلا حصہ یہ ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, کہ ان دونوں کا بابا ان سے بھی افضل ہے. یعنی ان کا بابا حضرت علی مرتضی حسنین سے بھی افضل ہیں. تو جب بیٹا گزشتہ انبیاء ما سلف سے افضل ہے تو بابا تو بے طریقہ اولا افضل ہے. یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے, یہ کوئی مکتب تشیع کی حدیث نہیں ہے. عالم اسلام کی ہر کتاب میں جو اخلاق اور فضائل اور مناقب بھی کی بکس ہیں, ان کی ہر کتاب میں یہ روایت درج ہے. اور میں یہیں پر انشاءاللہ اس کو کلوز کرتا ہوں آج, اور کل سے انشاءاللہ العزیز اللہ نے حیات دی تو اسی سلسلے کو آگے جاری اور ساری رکھیں گے. البتہ قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے وہ آیات کون کون سی ہیں, ظاہر یہ بھی ایک تفسیر موضوع کا عنوان بن جاتا ہے کہ امام حسن, یعنی اگر آپ خود سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل میں لکھیں, البتہ گوگل عربی میں آئے, اپنا کی بورڈ گوگل عربی یعنی عربی کی بورڈ لیں اور اس کو آپ گوگل پہ لکھیں مناقب الامام الحسن المجتبی فی القرآن, یعنی امام حسن مجتبی کے فضائل اور مناقب قرآن میں کہاں کہاں ہیں, تو آپ کو گوگل دے دے گا, گوگل عربی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوگل کسی مسلک کا نہیں ہے, گوگل ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے, ادارہ ہے. وہ چاہے ماننے والا ہے اسے ملے گا, نہیں ماننے والا اس سے ملے گا. یہ روایات موجود ہیں, اور میں نے بھی جو کچھ ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہیں بکس کی ہیں ان سے میں نے پرنٹ کیا ہے مواد, اور کچھ میں نے آن لائن لیا ہے. بس ابھی 5-7 منٹ ہیں, ابھی دعا کریں گے انشاءاللہ. خداوند عالم امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت اور آپ کی سخاوت کے صدقے تمام مومنین کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے, اور تمام شیعیان حیدر کرار کو امام حسن مجتبی کے اسی طرز پر چلنے اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً یہ وہی ہماری مجالس میں, ہماری محافل میں, ہمارے جتنے پروگرامز ہیں ان میں نظر و نیاز کا سلسلہ ہے, یہ جو ہم تبرک کا سلسلہ ہے یہ تبرک ہے. یہ جو لفظ لنگر ہے, یہ لنگر جو ہے نا یہ خانقاہی لفظ ہے, لفظ لنگر جو ہے نا یہ خانقاہی لفظ ہے, لیکن اہل بیت کے لیے جو اہل بیت کا بابرکت لفظ ہے وہ ہے تبرک. یعنی یہ ہستیاں بھی متبرک ہیں اور جو ان کی نسبت سے کام کیا جائے وہ بھی متبرک ہوتا ہے. اس لیے کہ باقی جو لنگر کہتے ہیں وہ کسی اور کا بھی لنگر ہو سکتا ہے, ان کے علاوہ کوئی 11ویں شریف ہو گئی, کوئی دیگر اولیاء کو جہاں داتا دربار کا بھی ہو جائے گا, کہیں اور کا بھی لنگر. لیکن تبرک جو ہے, تبرک صرف اور صرف
حضرت ابو طالب اور اولاد ابو طالب کے ساتھ مخصوص ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی کہ جن کے لیے آپ کھانا معین کر دیں، کھانے کی نسبت ان ہستیوں کو دیں تو وہ کھانا بابرکت ہو جاتا ہے، اور جو اپنے دل میں ان ہستیوں کی محبت لے آئے، ان کی سیرت کو اپنے وجود پر اپلائی کر لے تو وہ وجود کتنا بابرکت ہو جائے گا، وہ وجود کتنا باعظمت ہو جائے گا۔ لہذا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دسترخوان کے صدقے میں مومنین اور مومنات کے مال و رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک خاص طور سے درخواست دعا آئی ہے، ان کی کچھ مشکلات ہیں مالی حوالے سے، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور ایسے ہی زینب حسین، اخضر کاظم اور عشرت رضا، علی مسعود صاحب، یہ سب مومنین اور مومنات دعائیں کی التماس کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے پہلے کہا تھا کہ آج بالکل بخل نہ کریں، سب کے سامنے سب کے لیے آمین کرتے آئیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی آمین کہنے سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور کسی کی آمین کہنے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اور اخضر کاظم صاحب ہیں، مہدی عباس صاحب ہیں، سید محسن عباس صاحب ہیں، اللہ بچوں کے ساتھ ان کو آباد و شاد رکھے ماشاءاللہ، اور سید علی احمد ہیں، سید اکبر بخاری صاحب ہیں، مظہر بخاری صاحب ہیں، سید عابد کاظمی صاحب ہیں، تمام مومنین کو جشن امام حسن مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ سب کی مبارک پیش کرے، قبول فرمائے۔ اور مہدی عباس صاحب ہیں، عبداللہ غوری صاحب ہیں، اور تقی غوری، علی غوری، صغیر غوری صاحب ہیں، اور ایسے ہی اظہر غوری صاحب اٹلی سے ہیں، اور شیخ شاہد صاحب بھی اٹلی سے ہمارے ساتھ ہیں، جارڈن سے بھی مومنین اور مومنات ہیں، کینیڈا سے بھی ہیں، قاسم علی ہیں، محبوب ہیں، اور جرمنی سے آج اسی پروگرام کو وہ آگے لائیو کر رہے ہیں۔ خداوند عالم برادر منتظر مادی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی نیک اور دلینہ خواہشات کو پورا فرمائے، اور ایسے ہی سید زاہد کاظمی صاحب کو شفا عطا فرمائے، نایاب فاطمہ، طیبہ کاظمی، کنیز فاطمہ، اور جتنے بیمار ہیں، دلاور حسین ہیں، اختر حیدری صاحب ہیں، رفیق عباس رحیم ہیں، خداوند عالم ان سب بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ سید اطہر کاظمی صاحب ہالینڈ سے ہیں، اللہ ان کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے، ایسے وہ ہماری سرپرستی فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جناب سید تنویر بخاری صاحب، شیخ محمد زامن صاحب ہیں، اور باقر موسوی صاحب ہیں، رضا صاحب ہیں، ایک مومن عزیز ہیں، اصغر زیدی صاحب ہیں، اور سید افتخار شاہ صاحب ہیں، سید علی مظہر ہیں، سید عقیل ہیں، اور ظفر گوندل صاحب، چودھری وریہ صاحب ہیں، وجاہت حسین صاحب ہیں کوریا سے، اور اسماعیل مغل چنگیز صاحب اور زیب النساء مومنہ ہیں، مظہر علی فالج میں مبتلا ہیں، اور برادر احمد علی مووی میکرز جو ہیں ان کے والدین کے اللہ درجات بلند فرمائے، احمد حیدر رضا صاحب مونس سے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جی حسن مہدی صاحب ہیں، اور سید شبر رضوی ہیں، مبارک زیدی صاحب ہیں، سید اخلاق شاہ صاحب ہیں، ابرار کاظمی صاحب، سید احمد ہیں، برادر احمد رضا صاحب ہیں، برادر دانش ہیں، سید ناصر شاہ صاحب ہیں، اور سید علی کربلائی صاحب ہیں، سید ابرار حیدر صاحب کا بیٹا بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، غلام ہانی صاحب ہیں، سید ثاقب صاحب گینٹ سے، اور ایسے ہی سید صدام حسین اور برادر سجاد حسین ہیں، اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، شمیم زیدی صاحب اور ظہیر نقوی صاحب کو بھی شفا کلی عطا فرمائے، سید گلباز کے مرحوم کے درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے، اور صغیر احمد صاحب، جی محمد باقر صاحب ہالینڈ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور ایسے ہی مجاہد ملک صاحب ڈنمارک سے ہیں، محمد حسین وکالیہ صاحب ہیں اینتورپن سے، اور برادر اختر صاحب ہیں ملائیشیا سے، سید تاثیر کاظمی صاحب ہیں، اور سید زین کاظمی، سید حسنین کاظمی، اللہ ان کے والد کے تاثیر کاظمی صاحب کے والد کی مغفرت فرمائے، ان کی والدہ کو طول عمر نصیب فرمائے، اور ایک چھوٹا بچہ بیمار ہے جن کے لیے درخواست دعا کی گئی، ایک مومنہ نے درخواست دعا کی ہے، خداوند عالم ان کو اولاد نرینہ عنایت فرمائے، سید نوید جرمنی سے ہیں، سید علی مہدی ہیں، اور مہدی عباس صاحب نے ان کے والدین کے لیے درخواست دعا کی، میسم ہیں، علی دہر ہیں، سارہ مہدی ہیں، ذوالفقار موسیٰ صاحب کی ان کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے اور ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، علی رضا بخاری صاحب کے والدین اور محمد حسین شاہ صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ان کو دونوں برادران کو طول عمر نصیب فرمائے، توفیقات مزید میں مزید اضافہ فرمائے، رضوان روجی صاحب ہیں، توقیر شاہ صاحب
سید ارشاد حسین شاہ صاحب اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اس کرونا وائرس کو جلد از جلد قلعہ فرمائے۔ اختر شوکت صاحب بیمار ہیں، آسٹریلیا سے مومنین نے درخواست دعا کی ہے، اسپین سے بھی کچھ مومنین نے درخواست دعا کی ہے، برادر شجاع صاحب بھی ہیں، سید محسن رضا صاحب اٹلی سے ہیں، واصف حسین صاحب جارڈن سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آغا واصف صاحب آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو آباد اور شاد فرمائے۔ برادر عزیز صاحب انڈیا سے ہیں، اور ایسے ہی مرحوم خاوری صاحب اور ایک اور مومن نے درخواست دعا کی ہے، ہمارے دوست ہیں کربلائی صاحب ہیں، مداح حسین ہیں، اور مدیحہ حیدر صاحبہ ہیں، اور زینب حسین ہیں، سید علی احمد صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سید اختر حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، پاکستان میں ان کی بچی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ سید اکبر بخاری صاحب کل ان کی اچانک طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور سید ذاکر حسین مرحوم، سید اعجاز حیدر مرحوم، سید غضنفر بخاری صاحب علم الہدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور خاص طور سے سید غضنفر بخاری صاحب مرحوم اور ان کے مغفرت فرمائے، اور ان کی فیملی، اہلیہ، بیٹے بیٹیاں اور ان کے داماد سید علی نقوی اور سید ان کے بچے سید حسن جو ہیں، اور ان سب کو اپنی آباد حفظ و امان میں رکھے۔ ملک عمران صاحب ہیں اور دیگر جملہ مومنین اور مومنات ہیں کہ جو ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور کل انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انہی معلومات کے ساتھ، درس تفسیر قرآن کے ساتھ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے، کرونا وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ اور بندوبست کرتے رہیے۔ اللہ اس مرض کو جلد از جلد قلع فرمائے اور تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پوری انسانیت کو اس کی لپیٹ سے بچائے اور اپنے جو ہے وہ حفظ و امان میں رکھے۔ جی واصف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔